یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا ان بتوں کی حیثیت تو یہ ہے، جو پتھر کی مورتیاں ہیں، کہ اگر ان کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور کوئی مکھی وہ چیز لے کر بھاگ جائے تو یہ اس مکھی سے وہ چیز ہی نہیں واپس لے سکتے۔ کیسے لیں گے؟ یہ تو حرکت ہی نہیں کر سکتے، پتھر کیا حرکت کرے گا؟ مکھی جو ہے وہ تو اڑ کر بھاگ گئی، تو پتھر تو چل نہیں سکتا، یہ کیسے اس سے اپنی چیز واپس کرے گا؟ تو اس کی کیا بیان کی گئی پتھر کی اور بت کی کمزوری۔ آگے کیا فرمایا؟ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی طلب کرنے والا پتھر یا بت وہ بھی کمزور ہے، اور جو مکھی بھاگ گئی ہے تو وہ بھی کمزور۔ لیکن یہ ایک پتھر 10 من کا ہی کیوں نہ ہو، پتھروں کا بنا ہوا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، مکھی سے اپنی چیز نہیں واپس لے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے وہ بھاگ گئی ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ تو فرمایا ان کی مثال بتوں کی اور بت پرستوں کی ایسی ہی ہے۔ جب قرآن حکیم نے یہ مثال دی تو مشرکین نے یہ کہا کہ اتنا بڑا خدا ہو کر، اتنی عظمتوں والا ہو کر، تو وہ مچھروں کی اور مکھیوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے تو یہ مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قرآن میں یہ مثالیں دی گئیں وہ قرآن اللہ ہی کا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی تو شان کے لائق نہیں کہ مچھروں کی مثالیں دیں۔ اس کو تو چاہیے کہ کوئی عرش کی مثال دیں، اس کو چاہیے کہ کوئی سدرہ کی مثال دے، اس کو چاہیے کہ کوئی آسمان کی مثال دے، بڑی بڑی مثالیں دے، کیونکہ وہ خود بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہو کر چھوٹی مثالیں کیوں دے رہا ہے؟ یہ تو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں بتوں کی مثالیں دینے پہ آتا ہوں نا تو پھر میں مکھی اور مچھر کے ساتھ ان کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں کرتا۔ اس میں اللہ کی نہیں توہین، اس میں توہین تو انہی بتوں کی ہے جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بڑی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود مثال کس کے ساتھ دی؟ مچھر کے ساتھ۔ مثال کس کی دی؟ مکھی کے ساتھ۔ مثال کس کے ساتھ دی؟ مکڑی اور مکڑی کے جالے کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پست اور اتنا گھٹیا بیان کیا کہ ان کی حیثیت تو مچھر کی بھی نہیں ہے۔ اب اگر بتوں کی اللہ مثال دیتا آسمانوں کے ساتھ تو بتائیے مثال صحیح ہوتی؟ اس میں تو ان کی شان بڑھ جاتی، حالانکہ ان کی توہین کرنا مقصود ہے۔ اللہ نے مثال اس لیے دی تاکہ ان کو ان کا گھٹیا پن، ان کی ذلت، ان کی کمزوری وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو مثال اگر آسمانوں کی خدا دے دے، آسمان تو بہت بڑے ہیں، آسمانوں کے اندر تو اللہ کی بڑی شانیں ظاہر ہوتی ہیں، تو بت کی مثال آسمان سے نہیں بنتی۔ آسمان کے ساتھ بت کی مثال دی جائے، بت کی شان بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بت کی مثال کسی اور چیز کے ساتھ نہیں دی بلکہ مکھی کے ساتھ دی۔ کس کے ساتھ مثال دی؟ مچھر کے ساتھ دی۔ کس کے ساتھ مثال دی؟ مکڑی اور مکڑی کے جالے کے ساتھ مثال دی۔ کوئی اللہ پر اعتراض کرے کہ یا اللہ تجھے کوئی اور مثال ملی نہیں، اللہ فرماتا ہے اگر اس سے بھی کوئی گھٹیا مثال ہو میں تو وہ بھی دے دوں گا، اس لیے کہ یہ تو اس سے بھی گھٹیا ہیں۔ تو مشرکین کا اعتراض غلط ہے کہ اللہ بتوں کے لیے مثال مچھر کی کیوں دیتا ہے، اللہ بتوں کی مثال وہ مکھی کے ساتھ کیوں دیتا ہے؟ یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کی شان نہیں بیان کر رہا، ان کی کیا بیان کر رہا ہے؟ ذلت، ان کی بے حد حیثیت ہی بیان فرما رہا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتے، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، کسی کو بھی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ جب اس طرح بے حیثیتی اور کمزوری بیان کرنی ہو تو پھر گھٹیا چیز کے ساتھ مثال دی جاتی ہے، بڑی چیز کے ساتھ مثال نہیں دی جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ
بت کی مثال کسی گھٹیا چیز کے ساتھ دیتا پھر اللہ کی شان پر اعتراض ہوتا. گھٹیا چیز کی مثال اگر بڑی چیز کے ساتھ اللہ دیتا تو پھر اللہ پر اعتراض ہوتا کہ یا اللہ چیز تو گھٹیا ہے، مثال بڑی دے دی، یہ تو اس کے مطابق ہی نہیں ہے، پھر اعتراض ہوتا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، جن کے اندر علم کا نور جگمگا رہا ہے، جن کے اندر علم کی روشنی موجود ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ جو مثال دی گئی ہے بالکل ٹھیک دی گئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دی گئی، جنگل کی مثال کیوں دی گئی، بارش کی مثال کیوں دی گئی، اندھیرے کی مثال کیوں دی گئی، آگ جلانے کی مثال کیوں دی گئی، اور اپنے کانوں کے اندر انگلیوں کے دنسانے کی مثال کیوں دی گئی، یہ مثالیں کیوں دی گئیں؟ فرمایا یہ اعتراض کافر تو کر سکتا ہے جسے حقیقت کا پتہ نہیں، اہل ایمان نہیں کر سکتے جنہیں حقیقت حال کا پتہ ہے. جن کے اندر نور ہے ایمان کا انہیں پتہ ہے کہ مثال ٹھیک ہے. جن کے اندر کفر کا اندھیرا ہے، اندھیرے سے کیسے پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی مثال اس کے حسب حال دی ہے. جو مثال بنتی ہے وہی، سینکڑوں مثالیں قرآن میں موجود.